قرآن مجید فرقان حمید نے میاں بیوی کا جو رشتہ بیان کیا ہے نا، اس رشتے کو آپ سمجھیں جو قرآن پاک نے میاں بیوی کا رشتہ بیان کیا. کہن لباس لکم وانتم لباس لہن. فرمایا بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو. وہ تمہارا لباس ہے اور تم. اللہ اکبر، کیسا خوبصورت لفظ قرآن پاک نے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. فرمایا وہ تمہارا لباس ہے اور تم. سمجھ آ رہی ہے نا جی بات کی؟ وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو. تین خوبیاں تو ہر لباس میں ہوتی ہیں. تین چیزوں کے لیے لباس پہنا جاتا ہے. تین چیزیں، تین قسم کی آسائشیں لباس میں پائی جاتی ہیں. اس پر تو تمام مفسرین کا اتفاق ہے. سب سے پہلی چیز، لباس جو ہوتا ہے وہ بندے کو گرمی اور سردی سے بچاتا ہے. سخت سردی میں لباس لے لیں تو بندہ سردی سے بچ جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں. اگر بیوی کی طرف کوئی تکلیف آتی ہے تو میاں اس کو بچاتا ہے، اور اگر میاں کی طرف کوئی تکلیف آتی ہے تو عورت اس کو بچاتی ہے. میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے. لباس کیا کرتا ہے؟ لباس آدمی کے عیب چھپاتا ہے. اس کے وجود پر کتنے دھبے ہیں، کتنے نشان ہیں، وہ سارے چھپا لیتا ہے لباس. میاں بیوی ایک دوسرے کے عیب چھپانے والے ہوتے ہیں. عیب بتانے والے، رونا رونے والے نہیں ہوتے کہ بی بی جب بھی میکے گئی اس نے جا کے رونا شروع کر دیا. اتنی میں تانگو دوسرا ہے ہی کوئی نہیں. اور خامد صاحب جب بھی ملے انہوں نے ایک ہی راگ الاپنا شروع کر دیا کہ میری کیا بات تھی، مجھے مل کیا گیا ہے، میں کیا تھا، میرے ساتھ ہوا کیا ہے. تو لباس ہے، ایک دوسرے کا عیب چھپائیں گے. بولیے، ایک دوسرے کا عیب چھپائیں گے، ایک دوسرے کی غلطیوں کی پردہ پوشی کریں گے. اور تیسرا، لباس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ لباس شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے. لباس آدمی کی اچھی اور خوبصورت طبیعت کا حصہ ہوتا ہے. جو لباس ہوتا ہے وہ انسان کو زینت بخشتا ہے، خوبصورت کر دیتا ہے. داڑھی والا آدمی ننگے سے پھرے تو خوبصورت نہیں لگتا. ٹوپی پہن لے تو بڑا پیارا لگتا ہے. ٹوپی پہنے تو بڑا، اور اگر امامہ باندھ لے تو نور نالا نور ہونا شروع ہو جاتا ہے. اللہ کرے آپ خوش ہو جائیں، آمین تو کہہ دیں. اور اللہ کرے فجر کی نماز آپ امامہ باندھ کے پڑھ لیں، آمین تو کہیں. چلو کوئی جنہ دی داڑھی نہیں انہوں نے رکھنی چاہیے، جنہ دی نہیں ہونا نو. موضوع نہیں تھا پر ہماری بھی مجبوری ہے، داڑھی آ ہی جاتی ہے، ہر موضوع میں شامل ہو جاتی، رکھنی چاہیے. سب یاد رکھیں، لباس آدمی کو زینت دیتا ہے. قرآن مجید کے لفظوں پہ غور کرو. اگر تو شادی کے بعد بیوی کے آنے کی وجہ سے خامد کو سکون نہیں ملا تو اس کا مطلب ہے اس نے گھر کو زینت نہیں دی. اور اگر شادی کے بعد اس بچی کو تحفظ نہیں ملا، اس کو اپنے گھر کے اندر سکون نہیں ملا، تو اس کا مطلب ہے خامد نے اسے زینت، اس لباس نے زینت نہیں دی. میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے. اس مقدس رشتے کو اسلام نے باندھا اور لباس کہہ کے باندھا. میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے تو خارجی لوگوں کو منع کیا ہے. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ میاں بیوی کی ذاتی لڑائی کوئی بھی نہیں ہوتی. ذاتی لڑائی، میری باتوں کی سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ دوستوں؟ کوئی نہیں آ رہی؟ اللہ جزا دے. آپ میاں بیوی کی ذاتی لڑائی کوئی نہیں ہوتی. ہوتا پتہ کیا ہے؟ لڑکے سے پوچھیں کہ بتائیں جناب کیا حال ہے، تو کہتے ہیں بیوی میری صحیح ہے، اس کے گھر والے نہیں صحیح. سنا ہے آپ نے بھی کبھی یہ لفظ؟ تو اسی طریقے سے اگر لڑکی سے پوچھیں کہ تیرا کیا حال ہے تو کہتی ہے خامن تو میرا دھیان رکھتا ہے، اس کی اماں نہیں خیال رکھنے دیتی. تو لڑائی جو ہوتی ہے وہ تیسرے آدمی کی وجہ سے ہوتی ہے. تیری اماں آئی تھی تو اس طرح کہہ گئی، تو تیرا بھائی آ گیا تھا تو وہ یہ کہہ گیا، تیسرے فرد کی وجہ سے. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسرے بندے کو سمجھایا ہے، تیسرے فرد کو حضور نے سمجھایا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خبردار، ماں، بھائی، بیٹا، باپ سارے لحاظ کریں، بسنے دیں میاں بیوی کو. اگر شادی کر دیا تو ان کو سکون سے رہنے دو. تم دو جملے کہہ کے چلے گئے، کوئی عیب نکال کے جو چھپا ہوا تھا خامن کی نظر میں وہ نکال کے بتا دیا کہ تیری بیوی یہ کام بھی کرتی ہے. اب تم تو ہٹ گئے وہ بات کہہ کے. اب انہوں نے اکٹھے رہنا ہے، ان کی زندگی مصیبت کا شکار ہو گئی، آزمائش میں آ گئے وہ دونوں. ساری زندگی کڑتے رہے. ایک عیب نکال کے لڑکی کے گھر والے لڑکے کا اسے بتا کے چلے گئے تیرے خامد میں یہ عیب پایا جاتا ہے. وہ ساری زندگی کڑتے رہیں گے، تکلیف میں رہیں گے. انہوں نے تو اکٹھے رہنا ہے. بتانے والا چلا گیا. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعنتی ہے وہ شخص، لعنتی ہے وہ شخص. یا رسول اللہ کون سا؟
فرمایا جو بیوی کو مرد کے خلاف اکساتا ہے اور مرد کو بیوی کے خلاف اکساتا ہے وہ لعنتی ہے، ملعون ہے، رحمت الہی سے دور ہے وہ شخص۔ انہیں قریب کرنے کی کوشش کر، تو ان کے اندر محبت پیدا کرنے کی کوشش کر۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کی تو نبی پاک نے دونوں کے سر جوڑے اور دونوں کے درمیان محبت کی دعا فرمائی، دونوں کے درمیان محبت کی دعا فرمائی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے سامنے جناب علی کے فضائل بیان فرماتے، اور جناب علی آتے تو نبی پاک فرماتے فاطمہ تو میرے وجود کا حصہ ہے، وہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان الفت پیدا، یہ سب سے پہلے تو خارجی لوگ اس بات کا خیال کریں، سب سے پہلے تو خارجی لوگ خیال کریں، توجہ دیں کہ ان کو بکھرنے سے بچائیں۔ اب میاں بیوی بھی سمجھ لیں کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاتون نے آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلائیے خامن کا حق کیا ہے۔ یہ جو حدیث سنانے لگا ہوں نا، یہ بیٹی کو سنانی ہے، جا کے یہ ٹیلی فون کر کے بہن کو سنانی ہے، صرف بیوی کو سنانے کی نہیں ہوتی یہ چیزیں۔ یہ حدیث بیٹی کو سمجھائیں، بہن کو سمجھائیں، ان لوگوں کو سمجھائیں تاکہ، اور یہ یاد رکھیں خامند کے حقوق، خامند کے حقوق اگر بچی کے گھر والے اسے سکھائیں نا تو اس کی سمجھ میں جلدی آ جائیں گے، اور بیوی کے حقوق اگر خامند کے گھر والے اس کو سمجھائیں تو اس کی سمجھ میں بات جلدی آئے گی، وہ خیر خواہ سمجھتے ہیں اپنے رشتہ داروں۔ یہ والی حدیثیں ان لوگوں کو سنانی چاہیے جن لوگوں کا بچہ ہے یا بچی ہے، متعلقہ آدمی حقوق بیان کرے۔ جب متبادل چیز کسی کے سامنے آتی ہے تو وہ کئی دفعہ سمجھتے ہیں کہ خلوص اس میں پورا نہیں پایا جاتا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک خاتون حضور کی بارگاہ میں آئی، عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نکاح کرنا چاہتی ہوں، شادی کرنا چاہتی ہوں، مجھے بتلائیے خامند کا حق کیا ہے، اگر تو میں ادا کر سکتی ہوں تو میں نکاح کروں ورنہ میں اس کام سے بچوں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، بی بی اگر خامند کے ناک سے رینٹ نکلے، ریشہ نکلے، پیپ بہے اس کی ناک سے، اور بی بی اپنی زبان سے وہ صاف کر دے تو پھر بھی اس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ حضرت ابو درداء کہتے ہیں آنکھ کھول کے اس عورت نے دیکھا تو میرے نبی پاک نے اگلے جملے ارشاد فرمائے، حضور نے فرمایا تو ان باتوں میں حیرت کر رہی ہے، میں اگر خدا کے علاوہ کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو میں عورت کو کہتا اپنے خامد کو سجدہ کرے، میں اس کو کہتا یہ کام کرے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے حقوق کا تعین فرمایا، حقوق کا تعین فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اس حال میں مر گئی، اس حال میں دنیا سے گئی کہ اس کا خامد اس سے راضی تھا، اس کا شوہر اس سے راضی تھا، اس کا گھر والا اس سے مطمئن تھا، تو میرے نبی پاک فرماتے ہیں جب دنیا سے جائے گی تو رب کریم جنت کا دروازہ کھول کے فوراً ہی جنت میں داخل فرما دے گا، اس کو بغیر روک ٹوک جنت دے دی جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ وہ جب دنیا سے جائے تو اس حال میں جائے کہ اس کا خامد اس سے شکوے نہ کرتی پھرے، شکایتیں نہ کرتی پھرے، شکایتیں نہ کرے۔ ہمارے زمانے میں شکایتیں ہوتی ہیں اور خواتین، عورتیں اس بات کو سمجھتی نہیں کہ اللہ نے جو میرے نصیب میں رکھا تھا اور جو خامد رب نے میرے لیے پسند کیا تھا وہ اللہ نے مجھے عطا فرما دیا ہے۔ وہ شکوے کرتی ہیں، شکایات کرتی ہیں، اور دوسری عورتوں کو سامنے رکھ کے وہ فلاں کے حصے میں یہ چیز آئی، فلاں کے حصے میں یہ چیز آئی، فلاں کا خامد یوں کرتا ہے، شکوہ کرتی ہیں۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا عورتیں کثرت سے جہنم میں جائیں گی، کثرت سے۔ تو ایک صحابی رو پڑے، ایک حدیث میں لفظ یہ ہے رو پڑے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ ہماری مائیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، بہنیں بھی، حضور جہنم میں جائیں گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو وہ عیب جوئی کرتی ہیں، غیبتیں کرتی ہیں، دوسرا رب کا شکر ادا نہیں کرتی، اور تیسرا فرمایا اپنے خامن کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتی، بات بات پہ نہ شکری کرتی ہیں، بات بات پہ نہ شکری کرتی، اس سبب سے جہنم میں جائیں۔ عورت کے حقوق کا تعین فرمایا، اور ساتھ ہی میرے رسول پاک علیہ السلام نے مرد کی طرف توجہ فرمائی، اور کیا خوبصورت لفظ ارشاد فرمائے، فرمایا تم میں ہر آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھتا اور اچھا کہتا ہے، ہر آدمی کہتا ہے، لیکن کوئی اگر مجھے آ کے پوچھے گا کہ محبوب آپ کی امت میں اچھا کون ہے، تو حضور فرماتے ہیں میں اسے اچھا سمجھوں گا جو اپنے گھر والوں کے حق میں اچھا ہے، جو اپنی بیوی خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے
اچھا ہے، اور فرمایا جاؤ میرے گھر جا کے پوچھ لو، وانا خیرکم لأہلی، میں تم سب سے زیادہ بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے، بال بچوں کے لیے، بیوی کے لیے اچھا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے خاوند کو حکم دیا اور ارشاد فرمایا کہ عورت ٹیڑھی لکڑی ہے، بیچاری کو اللہ نے عقل پوری نہیں دی۔ ایک بچہ چھوٹا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کا شعور پورا نہیں، اگر کوئی غلطی کرے تو کیا اسے نکال دیا جاتا ہے گھر سے؟ بولے، چھوٹا بچہ ہے، وہ کئی دفعہ بڑا نقصان کر دیتا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ اسے مارتے ہیں، کلاڑی لے آتے ہیں اس کے لیے؟ اس طرح کرنا چاہیے، اس کے ابے کو بلا لینا چاہیے، بےزتی کرنی چاہیے پنچایت میں بٹھا کے کہ یہ غلطی کی ہے تیرے بچے نے۔ بھائی دادا یہ کام کرتا ہے؟ بولے نا، کیوں نہیں کرتا؟ وہ کہتا ہے ہمارا بچہ نہ سمجھ ہے، اپنا پوتا ہے، ہمارا اپنا ہے، اگر ہم اس کا باہر نکالیں گے تو بڑا کام غلط ہو جائے۔ لیکن وہی ابا جی جب بہو کوئی غلطی کر بیٹھتی ہے تو پنچایت بلاتے ہیں، لوگوں کے سامنے معاذ اللہ تعالیٰ بڑی کڑوی کسیلی باتیں کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو ان کی بیٹی کے بارے میں کہی جائے تو وہ کبھی پسند نہ کریں، اتنے سخت جملے کہے جاتے ہیں، بیٹی والے کو رسوا کیا جاتا ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ ٹیڑھی لکڑی ہے، بیچاری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت عقل عادی عطا فرمائی ہے، تم اگر چاہو گے سیدھی کرنا تو یہ ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی۔ حضور کیا کریں؟ فرمایا اس کے ساتھ گزارا کرو، اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے گا، اس کے ساتھ وقت گزارو، اللہ تمہیں اس کا، یہ ذہن بنانا چاہیے خاوند کو کہ یہ، اور خاوند کی ذمہ داری ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ کی 24ویں جلد میں بالتفصیل لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں خاوند کی ذمہ داری عورت کو کپڑا فراہم کرنا، روٹی فراہم کرنا، رہنے کے لیے گھر دینا، نان نفقے کا خیال کرنا، اور آپ فرماتے ہیں اگر وہ مطالبہ کرے تو ہفتے میں ایک دن اس کے ماں باپ سے ملانے بھی لے جا سکتا ہے، ہفتے میں، جی کوئی نہیں بول دے تسی، ہفتے نہیں، یہ نہیں صحیح لفظ، ہر ہفتے اے سوکھ ہے، کدوں ملان کرنا ہے؟ پاوے نہ بولو، گل جڑی سچی ہو تے سچی ہے، ملان کدوں لے جانا ہے؟ اچھا اپنی اماں نو روز ملتا ہے سویرے شام، تے وہ کہندی مینوں بھی اماں نو ملا لیا، تے کہندا روز نہیں جائیدا، تے تم بھی نہ ملا اپنی اماں نو روز بھائی۔ لیکن نا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہفتے میں ایک دفعہ ماں باپ سے، بولے، بیٹی کا پیار ماں باپ سے زیادہ ہوتا ہے کہ بیٹے کا؟ لو تو سارے پتہ ہے، یعنی تسی گھٹ کر دیو نا تاں بیٹی دا نام لیا جے، صحیح بات کر رہا ہوں؟ تو جس کا پیار زیادہ ہے اس کو روک دیا، کہتے نہیں روز نہیں جائیدا، سال بعد جائیں، بلکہ ان تے اللہ خیر کرے، اللہ پاک فضل کرے، داماد صاحب کی عزت ہی نہیں نہ ہوتی، اس کو آنکھوں پہ بٹھائے تو کہتے ہیں تیرے گھر دے میری عزت نہیں کر دے، پتہ نہیں ہن تو عزت بھائیا کیڑی شے دا نام رکھیا ہے، وہ کیڑی ہے جڑی تینوں چاہیے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ عزت نہیں کرتے تو لہذا میرا پروٹوکول نہیں، پھول لے کے کھڑے نہیں ہوتے گلی میں، وہ باہر نہیں نکلتے، وہ اشتہار نہیں چھاپتے کہ داماد صاحب آ رہے ہیں، اور ویسے بھی میں کہاں جاؤں، مطلب یہ کہ چپس بھی نہیں ہے، انہوں نے سنگ مرمر بھی نہیں لگوایا ہوا، تو میں کیسے جاؤں، میری شان کے خلاف۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہر ہفتے وہ بیٹی جو ہے، تو بیٹیاں ہوتی ہیں، اور یہ تو اس دن پتہ چلتا ہے نا جب اپنی بیٹی بندہ ڈولی میں ڈالتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ دل کرتا ہے ہر ہفتے اس کو ملنے کو، دل کرتا ہے کہ وہ آئے، چہرہ دکھائے، ایک دفعہ مل جائے، ہر ہفتے اس کو ملوانے لے کے جائے، اس کی غلطیاں معاف کرے، اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے، اس کی کوتاہیوں کا خیال کرے، اس سے درگزر کرے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کو حکم دیتا ہوں کہ اپنی بیوی سے بغض نہ پالنا، بغض نہ پیدا کرنا، کوئی غلطی کرے تو بغض نہ پیدا کرنا، بغض نہ رکھ لینا سینے میں کہ تو ہے ہی ایسی، تو ہے ہی، بغض نہ پالنا۔ اور کیا خوبصورت لفظ ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ کے سرتاج کے، اور کیا لفظ ہیں جناب سیدہ آمنہ کے لال کے۔ میرے نبی پاک فرمانے لگے اگر تمہیں اپنی بیوی کی کوئی عادت ناپسند ہے تو غور کر لو، ڈھونڈ لو، اس میں ایسی بھی عادت تمہیں ضرور مل جائے گی جو تمہیں بڑی پسند ہوگی، ڈھونڈ لو، غور کر لو، مل جائے گی، کوئی ایسی بھی مل جائے گی جو تمہیں بڑی پسند ہوگی، وہ بھی تمہیں مل جائے گی، ڈھونڈو تو صحیح، تلاش تو کرو، بغض کی اینک نہ لگانا، بغض کی اینک لگا کے دیکھو گے تو کچھ نہیں ملے گا۔ نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے تعین فرمایا، اور پھر عملی طور پر حضور نے وہ چیزیں کر کے دکھائیں۔ میں حدیث سنانے لگا ہوں، اللہ کرے میری مائیں بہنیں بچیاں مجھ سے ناراض ہوں، غصہ کر جائیں اور غصہ کر کے کہیں آج کے بعد ہم نے ایسے نہیں کرنا، اللہ کرے کہ باپ ناراض ہو جائے آج اور وہ کہے کہ بالکل ٹھیک ہے، ہمیں غصہ آیا ہے، ہم نے بیٹیوں کی یہی تربیت کرنی ہے، بھائی بھی آج کے بعد اس پہ بضد ہو جائے، یہی کام کرنا،
हुजूर ने फरमाया जो बीबी अपने शौहर के कपड़े धोएगी, कैसे खूबसूरत जुमले हैं। फरमाया जिसने अपने शौहर का एक जोड़ा धोया अल्लाह उसको 1000 नेकी अता फरमाएगा। क्या किया इसने जी? और अगर 4 धोए तो, और अगर 10 धोए, जिस बीबी ने एक जोड़ा खामद का धोया 1000 नेकी मिलेगी। फरमाया अल्लाह 2000 गुना माफ फरमा देगा। और जिस बीबी ने एक जोड़ा अपने खामद का धोया, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह उसे अपने कुर्ब का 1000 दर्जा अता फरमाएगा। जिसने एक जोड़ा अपने खामद का धोया, सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरतें गिला करती हैं शौहरों का, शिकवा करती हैं। मैं फिर अर्ज करता हूं, मेरी हैसियत एक नाकिल की है, बहुत सी गलतियां, बहुत सी कोताहियां जिंदगी का हिस्सा है। एक नाकिल हूं, बात पढ़ता हूं, आगे बयान कर देता हूं। मैं जदों दी तेरे घर आईया सुख वेखे ही नहीं, जब जद दी तेरे अल आईया ना तब दबा वो देखो कितना आला है, वो उसकी बीवी कितनी। हदीस सुनाने लगा हूं, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस बीबी ने एक दफा कह दिया अपने शौहर से कि जब से तेरे पास आई हूं भलाई नहीं देखी, एक दफा कहा, एक दफा बोली कि जब से तेरे पास आई हूं भलाई नहीं देखी, रसूल पाक फरमाते हैं अल्लाह उसकी 70 साल की इबादत जाया कर देगा। उस औरत के 70 साल के नेक अमाल जाया हो गए। जिसने एक बार बुल्ले शाह आसमानी उड़दियां पढ़ना है, और जरा घर बैठा उन्होंने बेटे की जन्नत मां के कदमों में, और औरत की जन्नत उसके शौहर के। आप बड़े राजी हो रहे हैं, कुछ दिनों के बाद मजमून आ रहा है मियां बीवी के हुकूक का, आपने भी फंसना है वहां, लेकिन आज जो उन्वान है मैं उसी पर बात कर रहा हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो औरत एक बार कह दे कि भलाई नहीं देखी, फरमाया अल्लाह तबारक व तआला उसके 70 साल के नेक अमाल जाया कर देगा। और सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने अपने शौहर के आगे जुबान खोली और उसको बराबर के जवाब दिए और उसकी इज्जत को तार तार किया, फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह उसकी जुबान को 70 गज लंबा कर देगा, उसके गले के साथ लपेट देगा। फरमाया वो तड़पेगी, रोएगी, या अल्लाह ये क्या हुआ? तो रब फरमाएगा तू अपने शौहर की इज्जत नहीं करती थी, तू उसका एहतराम नहीं करती थी, तू उसका कहना नहीं मानती थी, तू उसकी इताअत नहीं करती थी, तू उसके हुक्मों पे चलती नहीं थी। मेरे महबूब का शहर मदीना। एक आदमी, एक सहाबी जिहाद को निकले, अपनी बीवी से कहने लगे मैं जा रहा हूं, मेरी इजाजत के बगैर घर से ना निकलना। और हदीस में मौजूद है, इमाम ज़हाबी हदीस लाए हैं, फरमाया क़यामत के दिन उसके पैर गले से लिपटे होंगे, उसके पैरों को गले से बांध दिया जाएगा। ये कौन औरत है? तो रब फरमाएगा ये वो थी जो खामद की इजाजत के बगैर घर से निकला करती थी, बगैर इजाजत के घर से निकलती थी। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ी अजीब हदीस है, मैं पढ़ता हूं तो रो पढ़ता हूं। हुजूर हजरत फातिमा को लेने गए, शादी के तीसरे दिन हुजूर लेने गए, मेरे महबूब ने आजमाने के लिए कहा फातिमा चले, फातिमा चले, यूं हाथ बांध दिए, अर्ज की सोनिया बाप भी हैं आप, नबी भी हैं, मेरी जुर्रत ने इनकार की, लेकिन अब्बा जी आपकी जुबान से सुना है शौहर की बगैर इजाजत निकलना नहीं, अगर इजाजत दे तो अली का इंतजार कर लो। इज्जत वाले रसूल की इज्जत वाली बेटी ने जब कहा ना सोने इजाजत दें तो इंतजार कर लो, करीम रसूल की आंखों में आंसू आए। फातिमा कहती है मेरा कच्चा घर, और मेरे रसूल पाक ने अपनी कामत को समेटा, और समेट कर नबी करीम अलैहिस्सलाम कच्ची जमीन पर दीवार से टेक लगा के बैठे। आज अजीब है, जनाब अली भी देर से आए, पहुंचे, हुजूर को बैठे देखा, यूं नजर उठी, हजरत अली से मेरे मुस्तफ़ा ने पूछा, हजरत अली से मदीने के महबूब ने पूछा कि अली घर तू इजाजत दे तो बेटी को ले जाऊं। हजरत अली फूट फूट के रोए, मेरा रूप भी नहीं ते मेरा रंग भी नहीं, तो मैनू यार मनाण दा ढंग भी नहीं, तू अमीर हरम मैं गरीब बेनवा, तू कुजा मन कुजा। सोने अली जितनी भी इज्जत है तेरे कदमों की बरकत से है, हुजूर मैं इजाजत दूं? फरमाया फातिमा को मैंने सिखाया है। और फातिमा कहती है जब तक अली नहीं आएंगे मैं जाऊंगी नहीं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बोले, कहने लगे या रसूलल्लाह दुआ कीजिएगा अल्लाह फातिमा के इन आमाल की बरकत से मुझे कयामत में भी बेहतर सिला अता फरमाए। दोस्तों, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का शहर मदीना, एक औरत खामद पाबंद कर गया कि मैं जिहाद को जा रहा हूं, मेरे पीछे से घर से ना निकलना।
گھر سے نہ نکلنا. امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب میں لکھا گھر سے نہ نکلنا. بیوی کو پابند کر گیا. 4 گلیاں چھوڑ کے اس کا باپ رہتا ہے عورت کا. پیغام آیا تیرا باپ بیمار ہے. جو بیٹی کو باپ سے محبت ہوتی ہے کوئی پیمانہ ہی نہیں کہ کوئی ناپ سکے, کوئی ترازو نہیں کہ کوئی تول سکے. بیٹی باپ کے سینے پہ چڑھتی ہے تو لگتا ہے اللہ نے ساری رحمتیں اڈیل دی ہیں, سارا کرم آ گیا ہے. بیٹی کو دیکھ کے تھکاوٹیں اترتی ہیں. بیٹی ایک ایسا رشتہ ہے کہ باپ جڑا رہتا ہے بیٹی سے. بیٹی کو پیغام آیا کہ تیرا باپ بیمار ہے. بیٹی کہنے لگی میں نہیں جاؤں گی, میرا خامد پابند کر گیا ہے. خامد نے اس لیے پابند کیا ہے کہ مصطفیٰ نے مجھے پابند کیا تھا بغیر اجازت نہ جانا. ٹیلی فون ہے کوئی نہیں خامد کو کر لوں, خبر مجھے کوئی نہیں وہ کس میدان میں جہاد کر. جاؤ میرے مصطفیٰ سے پوچھو جاؤں کہ نہ جاؤں. توجہ ہے, باپ بیمار ہے, باپ پوچھو جاؤں کہ نہ جاؤں. رسول پاک نے فرمایا اس سے کہو خامد کی اطاعت کرے گی تو اللہ بہتری جزا عطا فرمائے گا. باپ بیمار ہے, خامد کی اطاعت کرے گی تو جزا بہتر ملے گی. 2 دن کے بعد پھر پتہ چلا باپ زیادہ بیمار ہو گیا. دوستو کڑی بات, حضور جاؤں کہ نہ, فرمایا خامد کی اطاعت کرے گی تو بہتر جزا ملے گی. 4 دن گزرے, بیٹی کو پیغام آیا کہ تیرا باپ انتقال کر گیا. بیٹی پردیس میں ہو تو کہتی ہے میرے زیور بیچ دو, مجھے لے جاؤ پاکستان میں, جاتی دفعہ اپنے باپ کا مکھڑا دیکھنا چاہتی ہوں. لیکن باپ انتقال کر گیا. رسول کریم کی بارگاہ میں بیٹی نے پیغام بھیجا کہ سونیا کیا کروں, انتقال کر گیا میرا باپ, سایہ اٹھ گیا, حکم کیا ہے؟ مدینے کے چاند کے وہی جملے, خامد کی اطاعت کرے گی تو اللہ بہتر جزا دے گا. دوستو یہ ہیں میرے رسول کے ماننے والی عورتیں. بیٹیوں دیکھو شوہر کی اطاعت کسے کہتے ہیں. یا رسول اللہ باپ انتقال کر گیا, دفن ہو گیا. حضور نے فرمایا پتہ کرو گئی کہ نہیں گئی. صحابہ لوٹے, سونیا قربان جائیں تیرے نظام پر, آقا قربان جائیں تیرے فرمان پر. تیرے جملوں کی تاثیر ایسی ہے کہ عورتیں اگرچہ کمزور ہوتی ہیں پر تیرے دین کی پہرے دار بن گئی ہیں. حضور آپ کی سنت کے لیے استقامت کا پہاڑ بن گئی ہیں. حضور وہ گئی نہیں, کائنات کے امام نے ہاتھ اٹھائے, رسول پاک نے ہاتھ اٹھائے, اور صحابہ فرماتے ہیں آج اس عورت کے مقدر جاگے. چند آنسو حضور کے گرے اور پھر چہرے پہ ہاتھ پھیر کے فرمایا جاؤ اسے جا کے خوشخبری دے دو, تو نے اپنے خامد کی اطاعت کی ہے, تیری اس فرما برداری کی وجہ سے اللہ نے تجھے بھی بخش دیا ہے, تیرے باپ کی بھی بخشش فرما دی ہے. تو نے خامد کی اطاعت کی, تو بھی بخشی گئی. عورتیں, میں نے ایک حدیث پڑھی, خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, حدیث پڑھی اور پھر میں نے کتاب بند کر دی. میں نے کہا اس سے آگے میرے اندر ہمت ہی نہیں ہے, میں پڑھ ہی نہیں سکتا. میں نے جیسے کہا کہ پہلے تو صحابہ کرام میں اہل بیت کو ہم معصوم نہیں مانتے, ان سے جو کوتاہیاں ہیں وہ بھی ہماری اصلاح کے لیے ہیں تاکہ ہمیں توبہ کے طریقے سمجھ میں آ جائیں. عزیز دوستو, میرے محبوب کی شہزادی, بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی سیدہ فاطمہ محبوب پاک کی بارگاہ میں آئیں. رنگ اڑا ہوا ہے, آنکھیں رو رو کے تھکی ہوئی ہیں. محبوب کی شہزادی در رسول پہ آئی, آ کے حضور کے سامنے کھڑی ہوئی, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور آج میں بڑی الجھن میں پھنس گئی تھی, آقا آج میں بڑی پریشان ہو گئی تھی. حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ میں اور علی باتیں کر رہے تھے, باتیں کرتے بات بڑھنے لگی. حضور مجھ سے کوئی ایسا جملہ نکل گیا, علی ناراض ہو گئے, مجھ سے بات ہو گئی. دوستو درۃ الناصحین میں صاحب درۃ الناصحین لکھتے ہیں, کہا علی ناراض ہو گئے. سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں میں نے 70 چکر لگائے علی کے کمرے کے. کتنے؟ بیٹیوں خامد کی اطاعت میں تمہاری جنت ہے, اور ماں باپ بھی ذرا خیال کرے, مائیں بھی ذرا خیال کرے. میرے رسول پاک نے فرمایا جو کسی عورت کو اس کے خامد کے خلاف بھڑکاتا ہے, جو کسی عورت کو اس کے خامد کے خلاف بھڑکاتا ہے, اللہ اسے جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے گا. چاہے اماں ہی مشورے دے رہی ہو, چاہے کوئی مشورہ دے رہا ہو, خامد کے خلاف جو بھڑکاتا ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کہتی ہے میں نے 70 چکر لگائے, سونیا میں نے علی کو راضی کیا. حضور علی راضی ہوئے ہیں تو خبر دینے آئی ہوں. بس اس سے زیادہ بڑی بات اور نہیں مل سکتی. دل کے کان کھولنا, ذرا جاگنا, ذرا اٹھنا, ذرا ٹیک چھوڑنا, ذرا غور کرنا. یہ کیا جملے بول دیے میرے رسول نے. حضور نے فرمایا فاطمہ, یہ وہ فاطمہ ہے کہ جو جنتی عورتوں کی سردار ہے, یہ وہ فاطمہ ہے جن کا دوپٹہ
اگر کبھی واضح ہو جائے تو سورج منہ چھپا کے نکل جائے، یہ وہ فاطمہ ہے کہ صبح قیامت آواز آئے گی، نبیوں ولیوں غوثوں کتبوں ابدالو گردنیں جھکا لو، نظریں بند کر لو، محمد کی بیٹی فاطمہ کی سواری گزرنے والی ہے۔ الفاطمہ تو بدعت منی، الفاطمہ تو سیدۃ النساء اہل الجنہ۔ حضور نے فرمایا فاطمہ تو نے اچھا کیا، علی کو راضی کر لیا، اگر علی تجھ سے ناراض رہتے اور تیرا انتقال ہو جاتا، حضور فرماتے ہیں فاطمہ میں تیرا جنازہ نہ پڑھتا۔ فرمایا میں اس سے بڑی بات کہاں سے لاؤ گے، اس سے بڑا فکرہ کہاں سے لاؤ گے؟ فرمایا فاطمہ میں تیرا جنازہ نہ پڑھتا، اس لیے کہ تو مولا کائنات کی بیوی ہے، اگر تجھ سے علی ناراض رہتے۔ اور پھر میرے حبیب نے فرمایا جس کا خامند اس سے راضی ہوتا ہے اس کا اللہ بھی اس سے راضی ہوتا ہے۔ پھر اپنی بیٹی کو فرمایا بیٹی یاد رکھ، کوئی عورت اتنی نمازیں پڑھے جتنی حضرت عیسیٰ کی والدہ مریم نے پڑھی تھی، اتنا قرآن پڑھے جتنا جناب مریم نے پڑھا تھا، اتنا قرآن پڑھے جتنا حضرت مریم نے پڑھا تھا، لیکن پھر بھی اپنے شوہر کی نافرمانی کرے، فرمایا اللہ اس کی عبادتیں قبول نہیں کرے گا، اللہ اس کی ریاضتیں قبول نہیں کرے گا، تلاوتیں قبول نہیں کرے گا۔ قبول تب کرے گا جب شوہر کی فرما برداری کرے گی، قبول تب کرے گا جب شوہر کو راضی کرے گی۔ دوستو بڑے نصیبوں والی ہیں سیدہ فاطمہ کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا جنازہ اٹھا تو سب سے زیادہ آنسو جس نے بہائے وہ شیر خدا مولا کائنات ہیں۔ فرمایا فاطمہ میں تجھ سے لمحہ لمحہ راضی رہا، فاطمہ تو ایسی بیوی تھی کہ کائنات میں دوسری کوئی نہیں ملے گی۔ اور دوستو بڑی نصیبوں والی تھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ، ناز و نام میں پلی حضرت خدیجہ، مکے کی ملکہ ہیں جناب خدیجہ، اتنا مال ہے کہ مکے میں کسی اور کے پاس اتنا نہیں۔ غلامی مصطفیٰ میں آئی حضرت خدیجہ، سارا مال حضور کے قدموں پہ قربان کر دیا، 3 سال شب ابی طالب میں پتے کھا کھا کے گزارا کیا، درجنوں اور 20 کنیزیں گھر میں ہیں، لیکن حضرت خدیجہ مصطفیٰ کے لیے روٹیاں خود پکاتی ہیں، حضرت فاطمہ نبی پاک کی خدمتیں خود کرتی ہیں، حضرت خدیجہ رسول پاک کی نوکری خود کرتی ہیں۔ بیویوں سنو، جب کوئی عورت اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے تو جزا کیا ملتی ہے، اس اسوہ پہ چلو گی تو تمہیں بھی اس جزا کی خیرات ملے گی۔ سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کھانا پکا کے باورچی خانے سے نکلی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جناب جبریل امین حاضر ہو گئے، کہا یا رسول اللہ خدیجہ کھانا لے کے آ رہی ہے۔ حضور نے فرمایا پہلے دن نہیں آ رہی، وہ تو روز آتی ہے، پہلے دن نہیں آ رہی، وہ تو روز آتی ہے، لیکن آج آپ کس انداز میں آئے؟ حضرت جبریل کہنے لگے سونیا رب فرماتا ہے خدیجہ جس پیار سے آپ کی نوکری کرتی ہے، جس محبت سے خدمت کرتی ہے، خدیجہ نے جس درد سے میرے محبوب کا خیال رکھا ہے، رب فرماتا ہے جب خدیجہ آئے نا کھانا لے کے، جب خدیجہ پہنچے، اللہ فرماتا ہے کہ محبوب خدیجہ کو اس کے رب کا سلام کہہ دینا، خدیجہ کو اس کے رب کا۔ حضرت جبریل کہنے لگے سونیا جہاں اللہ کا سلام کہیں گے وہاں ساتھ اس غلام کا بھی سلام کہہ دینا۔ جب عورتیں شوہر کی فرما برداری کریں تو انہیں پھر خیرات ملتی ہے، انہیں پھر اللہ کی طرف سے رحمت کے پیغام آتے ہیں۔ سلام میری بہنوں، میری بیٹیوں، خدا را چھوڑ دو کان دھرنا، چھوڑ دو کسی کی بات سننا، شوہر کی اطاعت میں آ جاؤ۔ اگر یہ زیادتی کرے گا تو اللہ اس سے پوچھ لے گا، مختصر سی زندگی ہے، اس زندگی میں تم فرما برداری کرو، اگر یہ غلطی کرے گا، اگر یہ ظلم کرے گا تو فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دو، اللہ خود حساب لے لے گا، اللہ خود تمہارے لیے دروازہ رحمت کھول دے گا۔ تمہاری طرف سے کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، تمہیں شوہر کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، تمہاری طرف سے زیادتی نہیں ہونا چاہیے۔ اور بیٹیوں کو بھیجنے والوں جہیز دے کے بھیجتے ہو، پلاٹ دے کے بھیجتے ہو، کار دے کے بھیجتے ہو، لیکن اس سے گھروں میں امن قائم نہیں ہوتا۔ تم نے کار بھی دی، پلاٹ بھی دیا، پلازہ بھی دیا، تم نے جہیز دیا تو 4 ٹرک گئے، لیکن پوچھ جا کے ساری رات تو اس کی لڑتے گزر جاتی ہے، سارا دن تو جھگڑتے گزر جاتا ہے، سارا وقت تو فساد میں گزر جاتا ہے، تو کس چیز کی یہ چیزیں ہیں؟ اس کو فرما برداری سکھا۔ 2 آدمی کبھی سردار نہیں ہوتے، 2 آدمی کبھی سردار۔ باپ کتنے ہوتے ہیں؟ سارے بولیے، باپ کتنے ہوتے ہیں؟ ہیڈ ماسٹر، گاڑی چلانے والا، شوہر۔ اطاعت ایک کی ہو سکتی ہے، 2 کی نہیں ہوتی۔ ہیڈ ماسٹر 2 ہو سکتے ہیں، گاڑی چلانے والے ڈرائیور نہیں نا 2 ہو سکتے، باپ ایک ہی ہے نا، دونوں کی اطاعت نہیں ہوتی۔ بیویوں اطاعت تو خامن کی ہوگی، یہ تو بہرحال حق ہے کہ اطاعت تو خامن کی ہوگی۔ تم اطاعت کرانا چاہو گی تو فساد ہوگا، اس لیے کہ اگر کوئی دوسرا آ کے سٹیئرنگ چھینے گا تو ایکسیڈنٹ کرائے گا،
اس لیے کہ ڈرائیور ایک ہے. تم چاہتی ہو اقتدار ہمارے ہاتھ میں آئے. اللہ کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، میں نے مردوں کو عورتوں پر افسر بنا دیا ہے، میں نے مردوں کو فضیلت دے دی ہے. جب اللہ نے بنا دیا ہے تو تم مان لو، جب اللہ نے بنایا ہے تو تم اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہو. اقتدار تمہارا ہے ہی نہیں، اقتدار بہرحال شوہر کا ہے. تمہارا اقتدار پورے آنگن پہ آ جائے گا. تم ایک شوہر کی فرما، اور میں گارنٹی کے ساتھ بات عرض کرتا ہوں، اور قول کس کا ہے؟ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی کا. علامہ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں جو بی بی چاہتی ہے کہ میری اولاد میری فرما بردار رہے، جو عورت چاہتی ہے کہ میرے گھر میں امن رہے اور میرے بچے میرے بن کے رہیں، فرمایا وہ اپنے شوہر کی بن کے رہے، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، بچے اس کے فرما بردار. اور یاد رکھنا یہ تجربے کی بات ہے، جو بی بی خامد کی فرما بردار ہوتی ہے اس کی اولاد اس کی فرما بردار ہوتی ہے. ایک پہ حکومت نہ کرو، پورے گھر پہ حکومت مل جائے گی. ایک پہ نہ کرو، ایک کو حکم تسلیم کر لو، ایک کو بڑا مان لو، ایک کے سامنے جھک جاؤ، باقی سب پہ تمہیں حکومت ملے گی. دو ہی باتیں ہیں اسلام کی بیٹیوں کا، دو باتوں میں وقار ہے. ایک تو اس بات پہ کہ پردہ اوڑھ کے رکھیں، اپنے آپ کو چھپا کے رکھیں، اور دوسرا اس بات میں وقار ہے کہ وہ اپنے خامن کی فرما برداری کریں. تیسری بات اور آخری بات، دین کے لیے اپنا کردار ادا کریں. دین کے لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جہاں ہم بیٹی کو بڑا کچھ سکھاتے ہیں پڑھاتے ہیں، اسے رسول اللہ کا دین بھی پڑھائیں، اسے سنت شریعت بھی. خواجہ خواجگان قطب الاولیاء خواجہ قطب الدین بختیار کاکی پہلے دن مسجد گئے، استاد صاحب نے بسم اللہ شروع کرائی تو خواجہ صاحب نے 15 سپارے سنا دیے. 15 سپارے قرآن کے. کچھ لوگوں نے لکھا ہے جنہوں نے تنقید کے انداز میں لکھا، وہ کہتے ہیں جی دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا تھا، زبانی سنائے. اچھا چلو مان لیا زبانی سنائے. کیسے؟ استاد صاحب کہنے لگے تو 4.5 سال کا بچہ ہے، اوپر میں تجھے دکھا رہا ہوں، تجھے دیکھنا نہیں آتا، تو سپارے 15 یاد ہیں. فرمانے لگے میری اماں 15 سپاروں کی حافظ ہے، تو سارا دن گھر میں قرآن پڑھتی رہتی ہے، سن سن کے یاد ہو گئے. مجھے سن سن کے 15 سپارے یاد ہو گئے. ماں قرآن پڑھے گی تو بچے بھی، ماں دین کے لیے نکلے گی تو بچے بھی. اگر تیرے 4 بچے ہیں، سیدہ کے پاس 2 لال 3 بچے تھے حضرت فاطمہ کی، امام محسن تو پہلے وصال کر گئے. کتنے بچے؟ امام حسن بھی شہید، امام حسین بھی. نواسوں سے پیار ہوتا ہے نا، نواسے بڑے پیارے ہوتے ہیں نا. مسجد نبوی سے میں نکل رہا تھا، 2010 میں گیا، مسجد نبوی شریف سے نکل رہا تھا تو ایک بابا جی اپنی بیٹی سے کہہ رہے تھے بیٹی میں تجھے لے تو آیا ہوں پر تیرے بچوں نے مجھے بڑا ستایا ہے، مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتے، یہ نماز میں بھی میرے ساتھ کھیلتے ہیں. میں نے آگے بڑھ کے دامن تھام لیا. میں نے کہا اگر 2 منٹ مجھے موقع دے تو میری زبان پہ بات آئی ہے، کرنے کو جی چاہتا ہے. کہا کر لیجئے. تو میں نے کہا بزرگوں بڑے خوش نصیب ہو کہ مسجد نبوی میں نواسوں کے ساتھ کھیل رہے ہو. یہاں نواسوں سے کھیلنا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، یہاں نواسوں سے کھیلنا نصیبوں والے ہو، مقدروں والے ہو. گھر بھی اللہ کا، گھر بھی اس کے رسول کا، دروازہ بھی مصطفیٰ کا، اور تمہیں نواسے مل گئے ہیں، تم کھیل رہے ہو. بڑے پیارے ہوتے ہیں نا نواسے. لیکن سیدہ فاطمہ کے نواسے اونو محمد بھی شہید. پوتے بڑے پیارے ہوتے ہیں لیکن سیدہ فاطمہ کے پوتے جناب علی اکبر بھی شہید، علی اصغر بھی شہید. ماؤں بیٹیوں جب بھی بات کرتی ہو کہتی ہو بیٹے کو ڈاکٹر بناؤں گی، جب بھی کہتی ہو میں بیٹے کو انجینئر بناؤں گی، جب بھی بولتی ہو کہتی ہو میں بیٹے کو بہت بڑا تاجر بناؤں گی. آج سیدہ فاطمہ کی بات مان، تو اپنے بیٹے کو محمد کے دین کا نوکر بنا کے دیکھ، اسے رسول اللہ کے دین کا نوکر بنا، اسے قرآن کا حافظ بنا، اسے قرآن کا قاری بنا، اسے دین کا عالم بنا، اسے پیغام سنت عام کرنے والا بنا، اسے تو رسول اللہ کے دین کے لیے وقف کر. میرا عقیدہ یہ ہے جس ماں کا ایک بچہ بھی رسول پاک کے دین کا نوکر ہوگا، قیامت کے دن باقی بیویاں جنت میں ہوں گی اور وہ بی بی سیدہ فاطمہ کی چادر کے نیچے ہوگی، اس کو چادر تطہیر کے سائے میں جگہ ملے گی. میں بات ختم کر رہا تھا پر ایک بات یاد آ گئی، دل کرتا ہے کر دوں. آج میں نے 10 منٹ زیادہ لے لیا، آپ نے مجھے معاف تو کر دیا، آپ مجھے معاف تو کر رہے ہیں، کہیں یہ تو نہیں کہہ رہے کہ حضرت کچھ وقت دیر سے شروع ہوا، کچھ طبیعت کے اندر ابھی کئی باتیں ہیں جو مچل رہی ہیں. لیکن میں بس آخری بات، احد کی جنگ ہے، بی بی بیٹھی ہے، 3 سال کا بچہ گود میں ہے، سینے سے چمٹاتی ہے تو رو پڑتی ہے، ماتھا چومتی ہے تو رو پڑتی ہے، گلے سے لگاتی ہے تو رو پڑتی ہے. اس بی بی کی تعریف یہ ہے کہ اس بی بی کا شوہر بدر کی جنگ میں شہید ہو چکا ہے، بھائی بدر کی جنگ میں شہید ہو گیا ہے، باپ بدر کی جنگ میں شہید ہو گیا ہے. یہ 3 سال کا ایک لال ہے. روتی رہی. سہیلیاں پوچھتی ہیں کیوں روتی ہو؟
کہتی ہے دل کرتا ہے میرے پاس ایک اور جوان ہوتا، آج میں اسے بھی حضور کے ساتھ روانہ کرتی. دل کرتا ہے کہ میں بھی آج سیدہ فاطمہ کے بابا کے ساتھ میرا بھی کوئی جوان جاتا. کیا کروں، 3 سال کا لال ہے، نہ رہ سکی. اٹھی مسجد نبی میں پہنچی، جناب بلال کھڑے ہیں، رو کے کہنے لگی بلال مدینے والے محبوب کو کہے ایک فاطمہ کی کنیز آئی ہے، ملنا چاہتی ہے. رسول کریم تشریف لائے. 3 سال کا بچہ اس نے اٹھایا اور اٹھا کے یوں حضور کے آگے کیا. سونیا باپ میں نے بدر میں دے دیا. آقا بھائی بڑا پیارا ہوتا ہے، میں بدر میں دے چکی ہوں. سونیا شوہر کے سر پر سرداری ہوتی ہے، وہ میں دے چکی. کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر میں ملکہ نام بھی ہو، باپ کی شہزادی تو ہوتی ہے نا، میں شہزادی تھی، میں باپ بھی دے چکی ہوں. آقا میرے پاس جوان لال ہوتا، میں تیرے قدموں پہ قربان کرتی. سونیا میرا 3 سال کا ہے، قبول کر لے. میرے حضور نے فرمایا بی بی تیرا 3 سال کا بچہ کیا کرے گا؟ کہنے لگی سونیا جنگ میں ڈھال استعمال ہوتی ہے، لوہے کی ڈھال. جب تیر آتا ہے تو آگے کرتے ہیں، تلوار آتی ہے تو آگے کرتے ہیں. میرا بچہ لڑ تو نہیں سکتا اور محمد کی ڈھال تو بن سکتا ہے. سونیا جب آپ کی طرف تیر آئے نا تو میرا لال آگے کرنا، جب آپ کی طرف تیر آئے تو اس کو آگے کرنا، جب آپ کی طرف تلوار آئے تو میرا، جب نیز آئے تو میرا لال آگے کرنا. سونیا یہ شہید کا نواسا ہے، یہ شہید کا بھانجا ہے، یہ شہید کا بیٹا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہوتا رہے گا لیکن سونیا تیرے اوپر قربان ہوگا. حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے. حضور نے فرمایا چاہتی کیا ہے؟ کہا سونیا میرا دل کرتا ہے قیامت میں کوئی مجھے کہے یہ شہید کی اماں ہے، لوگ مجھے شہید کی بیٹی، شہید کی بہن، شہید کی بیوہ کہتے ہیں. دل کرتا ہے میں کہوں میں شہید کی ماں ہوں. میرے حبیب نے سر پہ ہاتھ پھیرا بچے کے، بچہ واپس لوٹایا. فرمایا جا اس کو گھر لے جا، اور محمد کا وعدہ ہے قیامت میں جب تیرے لیے آواز آئے گی تو تجھے شہید کی اماں کہہ کے ہی پکارا جائے گا. تجھے شہید کی اماں کہہ کے اپنے بچے دین کے لیے پیش کرو، اپنے بچے دین کے لیے پیش کرو. ماؤں بہنوں بچیوں، یہ اولادیں جو تمہاری کوکھ میں پلتی ہیں اگر یہ رسول اللہ کے دین کے لیے نکلیں گی تو قیامت کے دن بچے تمہارے امام حسین و امام حسن کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور تمہیں سیدہ فاطمہ کے ساتھ جگہ دی جائے گی. اللہ تو فضل فرما اور بیٹیوں کو توفیق عطا فرما. پھر وہی بات دہراؤں گا، کل جب آنا تو اکیلے نہ آنا، ساتھیوں کو ساتھ لے کے آنا، دوستوں سمیت آنا. میں پھر معافی مانگتا ہوں، کل زیادہ بندوبست کریں گے. بہنوں سے بیٹیوں سے پھر معذرت کرتا ہوں، جو آپ کو تکلیف پہنچی جس طرح بھی پہنچی اس کے لیے پھر سے معذرت کرتے ہیں. کل زیادہ بندوبست کریں گے. بغیر سلام کے، بغیر دعا کے بالکل نہ جایا کریں. ہمیشہ مدحت خیر الانام نے گزرے. دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. قاضی اعجاز مالکی نے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے، دیگر بزرگ جو سیرت نگار گزرے انہوں نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر 100 مردوں سے زیادہ طاقت تھی. 100 مردوں سے زیادہ طاقت. اب جو بات کہنے لگا ہوں، جو نتیجہ دینے لگا ہوں، اس پر خاص توجہ آپ فرمائیں گے. ذرا فکری طور پر، نظریاتی طور پر ایک چیز کو سمجھیے. ہم سمجھتے ہیں کہ جوان لڑکا ہے جی جو مرضی کرے، عمر ہے جی. آپ ذرا بات پر غور کیجئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں طاقت 100 مردوں سے زیادہ ہے اور حیا کواری لڑکیوں سے بھی زیادہ ہے. ذرا اس بات کا تقابلی جائزہ کیجئے گا کہ طاقت 100 مرد سے زیادہ ہے لیکن حیا کواری لڑکی سے بھی زیادہ ہے. اس کا معنی یہ ہوا کہ جس ٹہنی کو پھل زیادہ لگ جاتے ہیں وہ جھکا کرتی. تو حیا تو حسن ہے، حیا تو آپ کو پاک صاف کرے گا، حیا تو آپ کو نرالا کرے گا، انوکھا کرے گا. وہ ہمارے ایک دانشور ہیں، انہوں نے مضمون لکھا، کئی باتیں بڑی پسند آتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میری اہلیہ، ان کو بھی کسی نے مس گائیڈ کر دیا تھا، حالانکہ اچھی خاتون ہے، کسی نے مس گائیڈ کر دیا. تو وہ بھی سماجی اور ویلفیئر اور یہ خواتین کو شوق ہوتا نا بننے کا، تو وہ بھی سماج کے اندر اچھا مقام تلاش کرنے کے موڈ میں آ گئی. تو کہیں ایک دن جانا تھا تو بڑی بن سنور کے میرے ساتھ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی. تو میں گاڑی میں، عورتوں کو یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے نا کہ ہماری تعریف کرو، تو کئی دفعہ بعد مردوں بیچاروں کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے، تو زبردستی کراتی ہے نا جی. تو اس میں گنجائش بھی دی ہے شریعت نے گنجائش دی ہے کہ کبھی بیوی کو راضی کرنے کے لیے خلاف واقعہ بات کرنی پڑے تو کر لینی چاہیے. تو وہ کراتی بھی ہیں. 3 موقع پر خلاف واقعہ بات کرنے کی اجازت ہے. واقعے کے خلاف بھی آپ بات کر سکتے ہیں. جنگ کے موقع پر 2 لوگوں کو صلح کرانے کے لیے اور بیوی کو راضی کرنے کے لیے کر لیں کوئی ایسی بات، بے شک اپنی طبیعت پہ جبر کر کے کر لیں، گنجائش ہے، اجازت ہے. تو وہ کہتے ہیں جب وہ گاڑی میں میرے ساتھ بیٹھی بن سنور کے،
تو وہ تقاضا کرنے لگی کہ میں نے مطلب بڑے اچھے کپڑے پہنے ہیں پر آپ نے توجہ نہیں کرائی. وہ سیانا بندہ تھا, وہ چاہ رہا تھا کہ میری خاتون سمجھ جائے. وہ کہتے ہیں مجھے پتا تھا کہ بیچاری مس گائیڈ ہو گئی ہے, دل کی بڑی اچھی ہے, سیانی ہے, لیکن اس کو نا کچھ خواتین نے, کچھ لوگوں نے مل کے اس کو ذہن غلط کر دیا ہے کہ سماج میں نکلو, باہر جاؤ, کام کرو, فلاں کرو, اپنی مرضی سے جیو. تو میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھی کہیں جانے کے لیے, تو مجھ سے کہنے لگی کہ آپ نے میری طرف توجہ ہی نہیں کی, آپ نے کوئی ذکر ہی نہیں کیا کہ میں کیسی لگ رہی ہوں. تو وہ کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ اگر تو ناراض نہ ہو تو پھر میں صحیح والی تعریف کر دوں. تو اس نے کہا کہ آپ کر دیں. تو کہتے ہیں میں نے درد سے اور خلوص سے اپنی بیوی سے کہا, خلوص کے ساتھ. میں نے کہا میں تو روز گھر ہوتا ہوں, روز شام کو گھر ہوتا ہوں, اگر تو میرے لیے تیار ہوتی تو میں تیری تعریف کرتا, لیکن آج تو باہر جانے کے لیے تیار ہوئی, تو پھر ان سے تعریف کی امید رکھ جن کے لیے تو نے تیاری کی ہے. میرے لیے تیاری کرتی تو میں تو ہر شام تیرے پاس ہوتا ہوں. کہتے وہ میرے لفظوں میں درد تھا تو وہ بھی رو پڑی, اور کہنے لگی آپ گاڑی روک دیں, مجھے باہر جا کے کسی کو راضی نہیں کرنا, میں نے اسے راضی کرنا ہے جس کو رب کریم نے میرا شوہر بنایا ہے اور میرے لیے منتخب کیا ہے میرے ماں باپ کو. میں واپس لوٹتی ہوں. یہ ایک پہلو ہے سلگتا ہوں, اس کو سمجھا جائے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی کواری لڑکیوں سے زیادہ حیا والے تھے, کواری لڑکیوں سے زیادہ حضور حیا فرمایا کرتے تھے. جب خانہ کعبہ کی مکہ شریف میں تعمیر ہو رہی تھی نا, اہل عرب اس کو تعمیر کر رہے تھے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعریف میں مصروف تھے. تو عرب کے لوگ چونکہ لمبا کرتا پہنتے تھے پیروں تک, تو نیچے اگر کسی وقت کوئی چیز نہیں بھی ہوتی تھی تو کسی کو وہ نظر نہیں آتی تھی, کیونکہ پردہ رہتا تھا, لمبا کرتا پہنا ہوا ہوتا تھا. تو جب بچے, سرکار کی عمر مبارک بھی ابھی تھوڑی تھی, تو اس طرح بچے جب نکلتے تو وہ کئی دفعہ اپنی تہمت اتار دیتے نیچے سے, اور کوئی مزدوری کرنے لگتے تو 3-4 طے کر کے نا تہمت کی کندھے پہ رکھ لیتے, جس طرح کبھی دیہاتوں میں لوگ کپڑا سر پہ رکھتے تھے کہ اوپر اگر کوئی وزنی چیز رکھیں گے تو وہ تکلیف نہیں دے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب لوگوں کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر میں شامل تھے. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور سے, ابھی اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا تھا, بھتیجے آپ بھی تہمت اتاریے, یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے, اور اس کو کندھے پہ رکھ لیجیے, آپ اینٹیں اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں تو ذرا آپ کو تکلیف نہیں ہوگی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی, اور پھر جلدی سے حضور کی تہمت کو نکال کے نا, حالانکہ لمبا کرتا پہنا ہوا, تو وہ جیسے ہی ان کے کندھے پہ رکھا اینٹیں رکھنے کے لیے, تو سرکار تو زمین پہ گر گئے, بے ہوش ہو گئے, آنکھیں آسمان کی طرف, اور پھر حضور پکار رہے ہیں آزاری آزاری آزاری, میرا تہمت دے دو, میرا تہمت دے دو. کبھی کوئی شخص اس وجہ سے بھی بے ہوش ہوا ہے کہ میرے وجود سے کپڑا اتر گیا ہے, حالانکہ سرکار پر وہ بے ہوشی بھی نبی پاک کا وہ جو غلبہ ہے نا شرم و حیا کا, اس کی وجہ سے ہوئی. ورنہ تو حضور فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں سو جاتی ہیں, دل تو میرا اس عالم میں بھی جاگتا رہتا ہے. تو سرکار زمین پہ تشریف لے آئے, آنکھیں میرا تہمت دے دو, میرا تہمت دے دو. تو جلدی سے انہوں نے تہمت دیا تو حضور نے باندھ لیا. پھر طبیعت مبارک میں تسلی ہوئی, یعنی ہم اس رسول کے غلام ہیں کہ جن کے تو وجود سے کپڑا اتر جائے تو حضور برداشت نہیں کرتے, قبول نہیں فرماتے, تکلیف شروع ہو جاتی. لیکن یہاں نوجوان ہیں اور بڑا قد کاٹ ہے اور بڑے بڑے سمجھدار لوگ ہیں, گرمی آتی ہیں تو شارٹ کپڑے پہن کے گھومتے ہیں, ان کو خیال نہیں کہ یہ وہ والا لباس ہے جو باہر تو کیا گھر میں اماں کے سامنے نہیں پہننا چاہیے, بہنوں اور بیٹیوں کے سامنے نہیں پہننا چاہیے. آپ کی گفتگو میں شرم و حیا ہو, آپ کے لب و لہجے کے اندر حسن ہو. آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ حیا کرنے والے عثمان غنی ہیں, عثمان غنی سب سے زیادہ حیا کرنے والے. آپ فرمایا کرتے تھے جب سے حضور کا چہرہ دیکھا ہے میں نے کبھی اپنی شرمگاہ بھی نہیں دیکھی, میں نے آنکھوں کا وضو نہیں توڑا, اور جب سے حضور کے دست مبارک میں میں نے بیعت کے لیے سیدھا ہاتھ بڑھایا تو پھر سیدھا ہاتھ میں نے کبھی گندگی کو نہیں لگایا. حیا. آپ باتھ روم کے اندر بھی غسل فرماتے تھے تو کپڑوں سمیت کرتے تھے. کسی نے کہا حضرت جی واش روم کے اندر کیوں نہیں کپڑے اتارتے؟ آپ فرمانے لگے باہر بندوں سے حیا کرتا ہوں, اندر جاتا ہوں تو رب سے حیا نہیں شروع ہو جائے, وہ تو دیکھ رہا ہے نا. تو میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس کو آپ سمجھیے گا میرے عزیز, کہ شرم والا مزاج, گفتگو بھی شرم والی, آنکھیں بھی شرم والی, لباس بھی شرم والا, دوستی یاری بھی شرم والی, بہت ساری ایسی باتیں. دیکھیں نا, آپ ذرا
میں نے کہا کہ باتوں کو سن کے گزر نہ جایا کریں, اس کی گہرائی پر غور کریں. حضور علم کا سمندر ہے, سرکار سے زیادہ علم دنیا میں کسی کے پاس موجود نہیں ہے, اور صحابہ کو موقع ملا ہوا ہے اس سمندر سے فیض لینے کا. لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں 14 دن گزر جاتے. حضور سے کچھ سوال پوچھنا ہوتا تھا پر میں شرم کے مارے نہیں پوچھ پاتا تھا. 14 دن. بخاری شریف میں موجود ہے, ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے کہ وہ کون سا درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے, اور وہ درخت اس طرح ہے جس طرح مومن ہوتا ہے, وہ درخت میرے مومن کی طرح بتاؤ. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے مجھے پتا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے, لیکن چونکہ ابو بکر صدیق بھی بیٹھے ہیں, عمر فاروق بھی بیٹھے ہیں, مولا علی بھی بیٹھے ہیں, عثمان غنی بھی بیٹھے ہیں, اتنے جید لوگ بیٹھے ہیں, تو مجھے حیا آتی تھی کہ میں کیوں جواب دوں. کہتے ہیں سرکار نے کئی دفعہ پوچھا, لوگوں نے کئی اور درخت بتائے, پر فرمایا تمہارا جواب درست نہیں ہے. آپ حیا کے اس پہلو پر غور کریں کہ سوال کا جواب آتا ہے. سوال کا جواب یعنی مجھے سوال کا جواب آتا ہو پھر میں دوں نہ, مجھے بدعزمی نہ ہو جائے گی. یہ کیسے ممکن ہے کہ میری رات گزر جائے, مجھے پتا بھی تھا میں نے بتایا نہیں. بہت سارے لوگ آ کے بہت ساری باتیں بتاتے ہیں, بہت ساری باتیں وہ سمجھاتے ہیں, تو ہم غور سے ان کا چہرہ دیکھنے لگ جاتے ہیں, کہتے ہیں یار اس کا تو دعویٰ تھا کہ میں سمجھنے آتا ہوں, تو یہ تو ہمیں سمجھا رہا ہے. چلو الحمدللہ ہم سمجھنے کو تیار ہے, لیکن میرے عزیز پتہ بھی ہے جواب کا, علم بھی ہے, لیکن فرماتے ہیں میری حیا نے مجھے اجازت نہ دی کہ میں جواب دوں. آپ فرماتے ہیں پھر حضور سے صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیں وہ درخت کون سا ہے, تو حضور نے فرمایا بھئی وہ کھجور کا درخت ہے. تو آپ فرماتے ہیں میں دل ہی دل میں کہہ رہا تھا کہ الحمدللہ میرا جواب درست ہے, حالانکہ میں نے جواب دیا ہی نہیں. تو لفظوں میں حیا, جملوں میں حیا, آنکھوں میں حیا, اٹھنے میں حیا, بیٹھنے میں حیا, چلنے میں حیا ایک خوبصورت حسن ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو بے حیا ہو جائے نا پھر تو آزاد ہے, پھر تو جو مرضی کا, پھر تو جو. اس لیے بزرگ جب کسی کو بے حیا کہتے تھے نا, اللہ اکبر, اور جب کسی کو کہتے تھے نا یہ بے حیا ہے تو لوگ سمجھتے تھے کہ ہلکی سی بات کر دی, لیکن ان کا معنی یہ ہوتا تھا کہ بس بھائی اب اس کے ساتھ کوئی کلام کرنے کی ضرورت ہے, اس کو اب اصلاح کی ضرورت نہیں, یہ بے حیا ہے. کیا معنی کہ اب یہ جو اس کے دل میں آئے گا وہ کرے گا, جو اس کی طبیعت چاہے گی وہ کرے گا, اب یہ کسی پہلو بھی قابو آنے کو تیار بے حیا ہو گیا. بے حیائی بہت بڑا عیب ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بالکل آزادی ہونی چاہیے, ہمارا اپنا جسم ہے تو ہماری اپنی مرضی چلے گی. ایک وزیر صاحب ہے, پتہ نہیں میں ان کو جانتا تو نہیں, انہوں نے سینٹ میں تقریر کی ہے, میں نے ان کی بات سنی ہے. اس نے کہا نہیں بھائی جسم رب کا ہے تو مرضی بھی تو رب کریم کی چلے گی, اور مرضی بھی اللہ کی. یہ مجھے تھوڑا سا مسئلہ ہے جسم پر, کبھی کبھی مجھے کثرت سفر سے الرجی ہو جاتی ہے. میرے ساتھ لوگ نا دل سے پیار کرتے ہیں, شاید ہی کوئی اچھا ڈاکٹر ہو جس تک میرے سنگی مجھے لے کے نہ گئے ہوں, پر جسم اللہ کا ہے نا, مرضی بھی جب چاہے گا صحت دے گا. کیوں کچے کاموں میں لوگ پڑ گئے, کیوں غلط لوگ سوچ میں پڑ جاتے ہیں, یہ اسی کا ہے. اور جب وہ چاہے گا, آپ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ جو اپنی مرضی چوکوں چوراہوں میں کر رہے ہوتے ہیں نا, جو مرضی گندمند, وہ جانور ہوتے ہیں, وہ جانور ہوتے ہیں جو نہ چونک دیکھتے ہیں نہ گلی دیکھتے ہیں, نہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ جگہ کون سی ہے. وہ انسان, میں نے کہہ دیا جو میں نے کہنا تھا, میں نے کہہ دیا, وہ جانور ہوتے ہیں. اور جو کچھ انسان ہوتے ہیں نا, ان کے اندر کچھ نہ کچھ پھر شرم حیا بھی ہوتی ہے. وہ چوکوں چوراہوں میں وہ حرکتیں اور وہ کام نہیں کرتے جو جانور کرتے ہیں. ان کے لیے بڑے پردے ہوتے ہیں, ان کے لیے بڑی باتیں ہوتی ہے, ان کے لیے بڑا کچھ ہوتا ہے. جو بالکل آزاد ہو جائے, کوئی پتہ نہ ہو کس وقت کیا کہنا ہے کیا کرنا ہے, تو پھر وہ دائرہ انسانیت سے خارج ہو جاتا ہے. ہم آپ کو کیا دعوت دیں, آپ تو وہ باتیں کر رہے ہیں جو اسلام کا انسانیت کے حق میں بھی ٹھیک نہیں. آپ تو وہ والی باتیں کر رہے ہیں جن کا انسانیت بھی تقاضا نہیں کرتی کہ یہ باتیں ہونی چاہیے. لیکن ایک بات, میں تو جذباتی نہیں ہوتا, میں بڑے غور سے چیزوں کو دیکھتا ہوں, سنتا ہوں. اور نہ میں ان موسمی مینڈکوں کی, وہ مجھے راتق صاحب کہنے لگے جی بڑے بڑے مولوی ایک بندے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور وہ روزے میں بڑے بڑے درس دیتا تھا, تو وہ بھی فلانی حرکتیں کر رہا ہے. تو میں نے کہا ہم نے تو پرانا کہا تھا کہ موسمی مینڈک ہے, تو پرانے کہہ رہے ہیں کہ اداکار ہے, تو وہ جہاں کاسٹ کریں گے وہاں وہ اداکاری کرے گا. آپ کسی مذہبی جگہ کر لیں تو وہاں کر لے گا, کہیں اور جگہ کریں گے تو ہم تو پرانا کہہ رہے ہیں. تو کسی کو کبھی سمجھ آتی ہے تو کسی کو کبھی
اور جگہ جا کے سمجھ آتی ہے ہم ان لوگوں سے پریشان نہیں ہوتے. کیوں؟ سن لیں, کوئی مایوسی نہیں. ان کے اندر جتنا زور ہے وہ لگائیں. یہ ملک بنا ہے رسول اللہ کے نام پہ, یہ اللہ نے تحفہ دیا ہے امت مسلمہ کو. یہ نبی پاک کے نام پہ بنا ہے, تو یہاں جھنڈا بھی وہی والا بلند ہونا ہے جو مدینے والے رسول کا جھنڈا ہے, اور یہاں وہی کام چلے گا جو نبی پاک نے بیان فرمایا. تو اس طرح کئی لوگ آتے ہیں, وہ شور شار کرتے ہیں, چلے جاتے ہیں. اتنے نہ پریشان ہوا کریں. بہت سارے لوگ تو بیچارے اس قابل بھی نہیں ہے کہ ان کا نام لیا جائے. مطلب اتنا ان کو اہمیت دے دیں, ان کا ذکر کریں, ان کا نام لیں, ان کی بات کریں. وہ بیچارے اس قابل ہی نہیں ہے, مطلب سٹیٹس ہی نہیں ہے ہمارا. اتنے فارغ ہیں ہم. جب جو بندہ آئے گا کہانی چھیڑے گا تو ہم چھیڑ جائیں گے. اور بھائی اللہ کا فضل ہے الحمدللہ تعالی, لوگوں نے بڑا شور کیا, اور بڑے زمانے سے دنیا شور کر رہی ہے, پر اللہ کے گھر مسجدیں بھری ہوئی ہیں. یہ جو بچیوں کو بچے مس گائیڈ کرتے ہیں, انہیں بڑے بڑے خواب دکھاتے ہیں, وہ بیچاری ماں باپ کو چھوڑ کے, بہن بھائی کو چھوڑ کے اس کے ساتھ شادی کرتی ہے. پھر جو اس کا بعد میں اشر ہوتا ہے, آپ ادلیاں نو سردار پہن تکے تے شرما والیاں نو جھوٹے ڈولیاں دے. پھر وہ بیچاری ماں باپ رکھتے نہیں, وہ ظلم کرتا ہے, تو کتنی بڑی تکلیف میں وہ بچی آ جاتی. نازک شیشی ہوتی ہے نا تو ٹوٹ جاتی. یہی حال اب جدید خواتین اور یہ جو کچھ اینکر پرسن ہیں, یہ اصل میں نا یہ آپ کو سیاست سکھاتے ہیں, لیکن یہ مادر پیدر آزاد لوگ ہیں, بالکل آزاد. یہ تو علماء شور نہ کریں, بات نہ کریں, گفتگو نہ کریں, مشائخ بات نہ کریں, اور یہ جو کچھ سنجیدہ اور دینی طبقہ ہے یہ کچھ شور نہ کرے, یہ تو روڈوں پہ ننگے ہو کے آ جائیں معاذ اللہ. خوفناک نظریہ رکھتے ہیں یہ لوگ. عورت کو کہتے ہیں تیرے حقوق ہم تجھے لے کے دیں گے. مثلاً وہ کون سا حق ہے جو تم نے لے کے دینا ہے؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیٹی بھی بنایا ہے, اس کو بہن بھی بنایا ہے, اس کو ماں بھی بنایا ہے, اسے بیوی کا عالی شان رتبہ بھی عطا فرمایا ہے. اور چونکہ بیٹی کا بھی حق بڑا بیان کیا جاتا ہے, بہن کا بھی, ماں کا بھی. اور بیوی کے معاملے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے, شاید مسئلہ خراب ہو جائے. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیوی کے بارے میں پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا جب تم نکاح کر لیتے ہو تو اپنا ایمان محفوظ کر لیتے ہو. اب میں اس کی شرح نہیں کرتا, اب خود کر لیجئے گا کہ وہ ایک ایسی شخصیت ہوتی ہے کہ جس کی موجودگی میں آپ کا ایمان محفوظ ہے. اب میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بڑی بات کوئی اور ہو سکتی ہے, جس کی موجودگی میں آپ کا ایمان. اور بھائی یہ حدیث پاک عرض کر رہا ہوں, نکاح جب کوئی کر لے تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. اس کا معنی یہ ہوا کہ آپ کا ایمان محفوظ ہے اس کی موجودگی میں. تو اس سے زیادہ بھی, یعنی ایمان سب سے قیمتی چیز ہے نا, تو اس کے محفوظ ہونے کی وجہ حضور نے نکاح بیان کر دی. تو اب میرا خیال ہے بیوی اگر کوئی اس سے بڑا حقوق مانگے گی تو بیوقوفی کرے گی. اتنا بڑا درجہ نبی کریم نے اسے عطا کر دی, اتنا بڑا مقام دے دیا کہ تو خامند کے ایمان کے محفوظ ہونے کا ذریعہ بن گئی ہے. عورت کو جو حقوق رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمائے, نبی پاک نے جو حقوق دیے. دیکھیں نا, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ بیمار تھی, تو جلدی جلدی سے وہ آئے. تو جب بہت جلدی ہو, سفر بڑا شدید تھا, تو آپ نے جلدی سے نماز ادا کی, جلدی سے چلے. آپ کے خادم کہنے لگے حضور خیریت ہے؟ فرمایا میری بیوی بیمار ہے. تو اس نے عرض کی حضور آپ کی اہلیہ بیمار ہے, تو آپ نے نماز بھی جلدی سے پڑھی, سفر بھی جلدی جلدی کیا. تو فرمانے لگے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مدینے والے رسول نے سکھائی. آپ اس کیفیات کو سمجھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا. اور پھر ایک اور بہت بڑی بات, یہ فضیلت کسی اور کو نہیں دی. جو عورت کو حضور نے فضیلت دی, یہ فضیلت کسی اور کو نہیں دی. کبھی حضور نے فرمایا کہ تمہارا ابا تمہارے ساتھ بہت سخت رویہ کرے تو تم نے اس کو اس سختی پر داد دینی ہے. فرمایا چلو اگر وہ زیادتی بھی کرے تو تم نے اس کے ساتھ سلوک اچھا ہی کرنا ہے. لیکن آپ ایک بات کو سمجھے نا کہ بچے کے بارے میں, بیٹے کے بارے میں, بیٹی کے بارے میں فرمایا 10 سال کے ہو کے نماز نہ پڑھے تو سختی کرو, تمہارا ڈنڈا بھی لٹکنا چاہیے. بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے لوگوں کے لیے سختی کا حکم دیا, لیکن عورت کے لیے حضور نے جو جملے کہے, اصل میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بات ہے, مشہور ہو گئی ہے روایت حدیث, تو بس اس کے پس منظر پر اور جملوں کے حسن پر شاید معاذ اللہ غور کرنے کی ضرورت نہیں. ذرا اس لفظ کی تاثیر پر غور کریں. حضور نے فرمایا عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے, یہ ٹیڑھی ہے.
کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی. تو حضور پھر ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ فرمایا جیسی ہے تم اسی کے ساتھ نبھا کرو. آپ سمجھیں کہ اتنا محفوظ حضور نے درجہ دے دیا بی بی کو، اتنا محفوظ کہ فرمایا غلطی بھی ہو تو میرے غلاموں تم اس کے ساتھ نبھا کرو، گزارا کر لو. کو کیا اور حق چاہیے عورت کو، جس کو اس کی غلطیوں سمیت نبی پاک نے قبول کرنے کا حکم دے دی کہ اس کی کمزوریوں سمیت قبول کر لو. اب اس کو اور کیا کوئی کمزوریوں سمیت قبول کرتا ہے؟ کبھی آپ دکان پہ بیٹھے ہو تو آپ کہیں بھی اس میں یہ بھی غلطی، میرے مال میں یہ بھی کمزوری ہے، یہ بھی کمزوری ہے، یہ بھی کمزوری ہے، تو کر لے قبول. کرتا ہے کوئی؟ کوئی شخص ایسا ہو جو کسی چیز کی کمزوریاں بیان کر کے کہ اسے قبول کرو؟ پر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا ہمیں سبق دیا، حضور نے ہمیں درس دیا، نبی پاک نے ہمیں پیغام دیا. فرمایا یہ ٹیڑھی ہے، سیدھی کرنے کی کوشش کرو گے تو بیچاری ٹوٹ جائے گی، تو اس کے ساتھ نبھا کر جاؤ. آپ میری بات کو سمجھیے گا. چلیں میں اس پر ایک اور بخاری مسلم کی حدیث پڑھتا ہوں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو درداء کے درمیان بھائی چارہ تھا. مکے سے مدینے جب لوگ آئے تو حضور نے بھائی بھائی بنایا تھا. ان کے درمیان بھائی چارہ تھا تو ابھی پردے کی آیات نازل نہیں ہوئی تھی، تو لوگ ایک دوسرے کی طرف جاتے تھے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ان کی بیوی بڑی غمگین بیٹھی ہیں. تو آپ نے فرمایا بہن کیا ہوا؟ تو کہنے لگی تمہارے بھائی کو دلچسپی کوئی نہیں رہی، ہر روز روزہ رکھ لیتا ہے اور ساری رات نفل پڑھتا ہے. حضرت سلمان فارسی کہنے لگے ٹھیک ہے کر لیتے ہیں بندوبست. نماز دین ہے کہ نہیں؟ دین ہے نا یہ چیزیں. لیکن حضرت سلمان فارسی جناب ابو درداء سے کہنے لگے آج میں نے تیرے گھر میں رہنا رات کو، کیونکہ وہ تو ساری رات نماز پڑھتے تھے، نفل پڑھتے تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ایک بستر لا کے بچھا دیا حضرت سلمان فارسی کے لیے. سلمان فارسی فرمانے لگے دوسرا بھی لا. کہا وہ کیا کرنا ہے؟ فرمانے لگے تو نے بھی سونا ہے، میں نے بھی سونا ہے، تو نے بھی سونا ہے. عشاء پڑھیں گے اور پھر دونوں سوئیں گے. کہا میں نے تو نماز پڑھنی ہے. فرمایا تہجد کے وقت اٹھ کے پڑھیں گے، اللہ کے رسول بھی رات آخری حصے میں جا کے نماز پڑھتے. ادھر ساتھ سلا لیا. وہ تھوڑی کو دیر سوئے، اب عادت تھی ساری رات اٹھنے کی، ذرا اٹھنے لگے بستر سے تو حضرت سلمان فارسی فرمایا چپ کر کے سو جا، اور بڑی رات پڑی ہوئی، چپ کر کے سو جا. وہ لیٹ گئے، پھر اٹھنے لگے تو فرمایا سو جا چپ کر کے، بڑا ٹائم ہے. سحری کے وقت اٹھے، نفل پڑھے. ان کا ارادہ تھا روزہ رکھنے کا. تو فرمانے لگے کل رکھا تھا نا نفلی روزہ؟ جی رکھا تھا. پرسوں بھی رکھا تھا ترسوں بھی رکھا تھا. فرمایا آج نہیں رکھنا، آج میں تیرا مہمان ہوں، سارا دن کٹھے مل کے روٹیاں کھائیں گے، آج نہیں روزہ رکھنا. سلا دیا. اب حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ تو کچھ نہ سکے، پر کہنے لگے سلمان تم پتہ تم کیا کر رہے ہو، نہ تم نے مجھے رات اٹھ کے زیادہ نفل پڑھنے دیے، سویرے روزہ نہیں رکھنے دیا. تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے کوئی لمبی بات تو نہیں نا، چلتے ہیں نا ابھی فجر میں مسجد نبی میں، تو نبی پاک کو بتاتے ہیں. سرکار دو عالم علیہ السلام کی خدمت میں تو اپنی بات کرنا میں اپنی کروں گا، حضور نتیجے کا اعلان فرما دیں گے، بات طے ہو جائے گی. حاضر خدمت ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ساری رات نفل پڑھتے ہیں، ہر روز روزہ رکھتے ہیں، ان کی اہلیہ غمگین بیٹھی ہیں، حکم فرمائیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ہوا کیا؟ یا رسول اللہ میں نے رات سلایا ہے، سحری میں اٹھایا ہے، سویرے روزہ نہیں رکھنے دیا. نبی پاک نے فرمایا سلمان فارسی نے ٹھیک کیا، سلمان فارسی نے ٹھیک کیا. پھر حضور نے فرمایا، نبی کریم نے فرمایا ابو درداء تیرے اوپر اگر اللہ کا حق ہے، اس کے رسول کا حق ہے، دین کا حق ہے، تو فرمایا تیری آنکھ کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیرے وجود کا بھی تیرے اوپر حق ہے. یہ حضور نے فرمایا تیرے بچوں کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق. اس حق کو بھی سمجھے، حقوق اللہ بھی ہیں، پر تیری آنکھ کا بھی تیرے اوپر. کیا مانا کہ تیری آنکھ سونا چاہتی ہے تو اسے سلا بھی، تیرے وجود کا بھی تیرے اوپر حق. تو تیرا وجود آرام کرنا چاہتا ہے تو اسے آرام بھی کرا. اور پھر وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سب سننا یہ لفظ حدیث کے، حضور نے اسی موقع پر فرمایا میں تم سب سے زیادہ اپنے رب کو جانتا ہوں اور میں تم سب سے بڑھ کر اپنے رب سے ڈرتا ہوں. حضور فرمانے لگے میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، یعنی کبھی رکھتا ہوں اور کبھی نہیں رکھتا. فرمایا میں نفل بھی پڑھتا ہوں اور اپنی بیویوں کو وقت بھی دیتا ہوں. سرکار مسجد میں بھی آتے تھے، نواسوں کے ساتھ کھیلا بھی کرتے، ان کے ساتھ پیار بھی کرتے. تو اتنے بڑے حقوق حضور نے بیان فرمایا عورتوں کے کہ تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر. لو ایک حدیث بخاری کی اور یہاں بیان کر دیتا ہوں. ایک شخص نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاد کے لیے تیاری ہو گئی ہے، صفیں بن رہی ہیں،
مجاہدین کی تیاری ہے، تو میرا بھی نام لکھ دیا گیا ہے مجاہدوں کی لسٹ میں۔ لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری بیوی نے حج کی تیاری کر لی ہے اور میرے دوستوں نے، صحابہ نے میرا نام مجاہدین کی لسٹ میں لکھ دیا ہے، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ یہ بخاری مسلم ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جہاد پہ کوئی اور چلا جائے گا تو بیوی کے ساتھ حج کرنے جا، اسے محرم کی ضرورت ہے، وہ تیرے بغیر کیسے جائے گی؟ مجاہدین کو تو اور مجاہد مل جائے گا، پر تو اپنی بیوی کے ساتھ جانا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو محافظ بنایا ہے، عورت کو مرد کا قیدی نہیں بنایا، بلکہ عورت کو حفاظت عطا کی اور مرد کو اس کا محافظ بنایا۔ اب بچیاں آزاد ہونا چاہتی ہیں، اور آزادی بھی وہ والی کہ جو بنیادی طور پر آزادی نہیں، فحاشی ہے۔ میں نے بہت پہلے کہا ہے کہ اسلام بیٹیوں کو قیمتی سمجھتا ہے۔ جس بندے کے پاس 20 تولے سونا ہو وہ چوک میں لے کے نہیں آتا، وہ قیمتی چیز ہے، اس نے چھپا کے رکھی ہوتی ہے۔ تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے بیویاں، اسلام انہیں قیمتی سمجھتا ہے، کہتا ہے کہ تم قیمتی ہو، لہذا گھر کے اندر رہو، تم باہر نہ ہو۔ لیکن عورتیں ہیں کہ ان کو بلا وجہ لوگ خراب کر دیتے ہیں اور بلا وجہ وہ اس مغالطے کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ قرآن مجید نے سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں کہا کہ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، فرمایا کہ اے محبوب علیہ السلام مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں جھکا کے رکھیں، اپنی نظریں۔ اور اگلی آیت میں فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، فرمایا کہ اے محبوب مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ اپنی نظریں جھکا۔ مرد بھی اپنی نظر جھکا کے رکھے گا عورت کی طرف، لیکن یہ ساری پابندی صرف مرد پر نہیں، عورت بھی غیر محرم کا چہرہ نہیں دیکھے گی، اس پر بھی اسی طرح نظر جھکانے کا حکم ہے، جس طرح کہ وہ ہر دکاندار کو بھائی جان کہہ کے گفتگو کرنے کی اس کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ بھی وہ سمجھے کہ پابندی تو مرد نے کرنی تھی، میں نے تھوڑی کرنی تھی۔ وہ جس کے پاس جائے، جہاں بھی جائے، ڈاکٹر کے پاس جائے، باہر جائے، تو وہ جس طرح مرضی اس کا دل چاہے وہ بات چیت کرے، اس کی عورت کو بھی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ بنیادی طور پہ اسلام شرم و حیا کا دین ہے، حیا کی بات کرتا ہے۔ حیا کی جب ہم تعریف کرتے ہیں تو حیا کی تعریف یہ ہے کہ کوئی کبھی چیز دیکھ کے نہ تو آپ کی طبیعت میں کراہت محسوس ہو، آپ کوئی غلط جملہ منہ سے نکالتے ہوئے ذرا جھجکیں، آپ کوئی غلط بات کرتے ہوئے تھوڑا بوجھ محسوس کریں۔ ہمارے ہاں تیزی سے فروغ پایا ہے بے حیائی میں، سنگیوں کی محفلیں، یاروں کی محفلیں، اس میں غلیظ گفتگو ہوتی ہے، الا ماشاء۔ جن دوستوں کو بڑی پاک صاف گفتگو کرنی چاہیے، دوستی کا رشتہ بڑا مقدس رشتہ ہے، جو یہاں ایک دوسرے سے پیار کریں گے جنت میں بھی اکٹھے داخل کیے جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ پیار اللہ رسول کی رضا کے لیے ہو، لیکن اس کے اندر اگر آپ کی گفتگو کچی ہو، کمزور ہو، فحاشی والی ہو، اریانی والی ہو، وہ ہمارے ہاں تو اب اس کو لوگ فیشن سمجھتے ہیں، اس کو مردانگی کی علامت سمجھتے ہیں کہ وہ جی ساری باتیں جی وہاں ہو گئی، اور جس کا جو جی چاہا اس نے کہا۔ آپ جب حیا کے دائرے میں ہوتے ہیں تو آپ خود بھی سکون محسوس کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، آپ کو نیند سکون سے کہاں آتی ہے؟ جہاں کمرہ بند ہو، چاروں جانب دیوار ہے، اوپر چھت ہے، خالی دروازہ بھی کھلا ہوا ہونا، تو جب بندہ سکون لینا چاہتا ہے تو کہتا ہے یار ذرا دروازہ ذرا بند کر دو۔ وہ اچھی طرح اپنے آپ کو چھپا لیتا ہے نا حیا کے پردے میں، تو اللہ اسے سکون عطا کرتا ہے۔ اور جو اس سے بھی زیادہ ٹھنڈی نیند میں جانا چاہتا ہے وہ کہتا ہے لائٹ بھی بند کر دو۔ اب وہ مکمل طور پہ سمجھتا ہے کہ میں چاروں جانب سے چھپ گیا ہوں، اگر میں کھول کے بھی سو جاؤں گا تو میرا چونکہ پردہ قائم ہے تو مجھے کوئی دشواری نہیں ہو۔ آپ جب چھپ جاتے ہیں، جب آپ حیا کے اندر سمٹ جاتے ہیں، جب آپ چادر کے اندر آ جاتے ہیں، تو آپ بہت ساری جگہوں پہ آسانی محسوس کرتے ہیں۔ تو حیا تو آپ کو سکون دیتی ہے، حیا تو دل کو راحت دیتی ہے۔ میں بڑی ذمہ داری سے بات عرض کرتا ہوں، قرآن مجید نے نا ایک مقام پہ مذاق کو، ایک مزاح ہوتا ہے خوش طبی، وہ نہیں، مذاق اڑانا، قرآن پاک نے نا مذاق کو ایک جگہ پہ جاہلوں کا طریقہ بھی قرار دیا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں سے حضرت موسیٰ نے کہا کہ گائے ذبح کرو اور ایک ٹکڑا مقتول کو مارو، زندہ ہو کے خود بتا دے گا مجھے کس بندے نے قتل کیا۔ تو کہنے لگے آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، فرمانے لگے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ یہ مذاق کرنا تو جاہلوں کا طریقہ ہے۔
اگر آپ کی زبان سے بے حیائی کا جملہ نکل گیا، اگر آپ کی زبان سے بے حیائی کا جملہ نکل گیا، آپ نے کہہ دیا کہ ہم آزاد لوگ ہیں، جو مرضی کریں گے، جو مرضی کہیں گے، جو ہمارا دل میں آئے گا کریں گے، تو پھر تو لوگ آپ کا وہ حشر کریں گے کہ آپ سے برداشت ہی نہیں ہوگا۔ جس کا لوگ مذاق بنا لیتے ہیں اور جو مذاق بن جاتا ہے پھر اسے کوئی جینے دیتا ہے؟ آپ حیا کی چادر میں چھپیں گے تو بچیں گے۔ اگر آپ نے اپنا مذاق بنوا لیا یہ کہہ کے کہ میں نے مرضی کرنی ہے، پھر یاد رکھنا چھپنے کو جگہ نہیں ملے گی، پھر تکلیف میں آ جائیں گے، پھر بہت بڑی اذیت کا شکار ہو جائیں۔ شرم و حیا، عرب کے اندر جو کنواری لڑکیاں تھیں ان میں بڑی حیا ہوتی تھی۔ الحمدللہ میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ میرے پنجاب کی، میرے پاکستان کی بیٹیاں بھی 20 دفعہ ان کا ابا کہے تیری شادی کرنی ہے تو وہ آنکھ نہیں اٹھا پاتی آج بھی۔ یہ تو وہ چند لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ہائی کلاس ہو گئے، ہمیں نہیں پتا کہ وہ روشن خیال ہو گئے ہیں کہ روغن خیال ہو گئے، پتہ نہیں کدھر چلے گئے۔ ورنہ ہماری بیٹیاں آج بھی جب ان سے ان کا باپ، ان کی ماں بات کرتی ہے تیری شادی کی، تو وہ تو شرم کے ساتھ پچھلے سے پچھلے کمرے میں چھپتی ہیں۔ یہ اللہ نے فضل کیا ہوا ہے اس ملت پر۔ تو عرب کی لڑکی بڑی حیا والی ہوتی تھی، اس سے کوئی بات کرنی پڑتی تھی تو 20 دفعہ بات کی جاتی، پھر بھی وہ عورت چھپتی پھرتی تھی۔